باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل سے لی گئی ہے۔ یوحنا 20 باب 11 سے 18 آیات مقدسہ۔ لیکن مریم باہر قبر پر کھڑی روتی رہی اور روتی ہوئی جھکی اور قبر میں نظر کی اور جہاں یسوع کی لاش رکھی گئی تھی، اس نے 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے، ایک کو سرہانے اور ایک کو پانتی بیٹھے دیکھا، جنہوں نے اس سے کہا، بی بی تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ وہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور میں نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، بی بی تو کیوں روتی ہے؟ کسے ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں اگر تو نے اسے یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ مجھے نہ چھونا، کیونکہ میں ہنوز اپنے باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، مگر میرے بھائیوں کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس یعنی اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مجدلی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہی ہیں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ سب کو پاشکا مبارک ہو۔ آج ہم وہ ہفتہ منا رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ہفتہ ہے۔ یہ ہفتہ کلیسیا میں بہت اہم ہفتہ ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھایا اور ہم خوشی کے ساتھ جا کر خوشخبری سناتے ہیں۔ روزوں میں بڑھ چڑھ کر لوگوں نے عبادتوں میں حصہ لیا۔ خاص کر میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جہاں کہیں بھی جاتے روزوں میں لوگوں نے ہر عبادت میں اپنا شوق دکھایا۔ اور اب پاشکا کے بعد، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد چاہیے کہ ہم اسی طرح اپنا شوق دکھائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ پاشکا کے دن ہم بڑی تعداد میں کچھ جگہ آئے تھے، لیکن یہ جوش اور یہ جذبہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو تلاوت ہم نے آج پڑھی ہے، انجیل نویس یوحنا کہ پہلے ہی باب کے پطرس کے ساتھ قبر پر آئے تھے، اور جو مریم مجدلی نے بتایا تھا، واقعی انہیں یقین کیا کہ وہ قبر تو خالی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح وہاں نہیں ہے۔ پریشان اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ واقعہ جب وہ یعقوب کے ساتھ خداوند یسوع مسیح ان کو لے گئے تھے پہاڑ پہ، اور وہاں اس کی صورت تبدیل ہو گئی تھی اور وہ موسیٰ اور الیاس سے گفتگو کر رہے تھے، وہ واقعہ ان کے دماغ میں آتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، میرے جی اٹھنے کے بعد یہ واقعہ کو ذکر کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ذکر نہیں کرنا ہے۔ پر پھر بھی پریشان ہے، یقین نہیں آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح قبر پہ نہیں ہے، قبر سے جی اٹھا ہے، کیا ہوا ان کو معلوم نہیں ہے۔ مریم وہاں انتظار کرتی ہے اور دوبارہ وہ پھر ہمت کرتی ہے
کہ جا کر قبر کی طرف جائیں اور اندر دیکھیں، اور دیکھ کر دو فرشتے نظر آتے ہیں بائیں بیٹھے ہوئے، ایک سر کی طرف دوسرا بائیں کی طرف، اور اس سے کہتے ہیں تم کو کیوں پریشان ہے، کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے بتا اگر خداوند کو کہاں لے گئے۔ کوئی جواب نہیں ملتا ہے اور وہ دوبارہ واپس جاتی ہے اور ایک شخص نظر آتا ہے۔ مریم نے اسے نہیں پہچانا، اس سے بھی کہتی ہے اگر آپ نے خداوند کو لے کر گئے مجھے بتا کدھر رکھا ہے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں، میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں گی۔ پھر مریم پریشان ہو کے جھکتی ہے اور خداوند یسوع مسیح اس سے کہتا ہے مریم، ایک دم اس نے آواز پہچانی، ایک دم نے محسوس کیا یہ خداوند کی آواز ہے، اور وہ عبرانی بھی کہتے ہیں ربونی، اے استاد، اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے اس کے پیروں کو، اور یسوع کہتا ہے میں اب تک خدا باپ کے پاس واپس نہیں گیا ہوں۔ اور پھر مریم کو ایک نیا مشن دیتا ہے، کلیسیا میں وہ پہلی گواہ بنتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اور اس نے خداوند کو دیکھا ہے، اور خداوند کو دیکھنے کے بعد ایک مشن ملتا ہے، جا کر میرے بھائیوں کو بتاؤ کہ جلیل میں جائیں اور وہاں مجھے دیکھیں گے۔ خداوند کا مشن، خداوند کی نئی کلیسیا، خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری، خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنے کی خبر وہ رسولوں کو بتاتی ہے۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کلیسیا میں ہر ایک کو اعتماد دیں، ہر ایک کو وہ اعتماد دے کہ وہ خداوند کا پیغام آگے دے سکتے ہیں، مرد ہو یا عورت، بزرگ ہو یا نوجوان، ہر ایک خداوند کی خوشخبری آگے دے سکتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم ان کو ایسا اعتماد دیں، ایسی تعلیم و تربیت دیں، ایسا ان کو سکھائیں، ایسا ان کو بھیجیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری دوسروں کو دے سکیں۔ آج ہم کلیسیا میں خوشی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی پاشکا کی عید منائیں، اور عید مناتے ہوئے خداوند کا شکر ادا کریں کہ وہ مردوں میں سے ہمارے لیے جی اٹھا ہے۔ آج ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارا پورا ایمان، ہماری سارا یعنی زندگی کا مقصد سارا پورا ہو جاتا ہے۔